اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلافت نبوت عطا فرمایا، اور نینوا ایک شہر ہوا کرتا تھا عراق میں، اس شہر کے لوگ آپ کی امت تھے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، لیکن پوری قوم جو ہے بت پرستی کی شکار تھی، اور آپ کی تبلیغ سے کوئی ایک بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں۔ یونس علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، یہ میری قوم سنتی نہیں ہے، یہ راہ ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتی، میں انہیں کتنے دنوں سے تبلیغ کر رہا ہوں اور تیرے راہ کی طرف بلاتا ہوں، مگر ان میں سے کوئی نہیں آتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یونس بس ٹھیک ہے، اپنی قوم کو بشارت سنا دو عذاب کی، کہ بس 3 دن کے بعد خوفناک عذاب آئے گا اور اس میں وہ سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم سے آخری مرتبہ کہا کہ دیکھو، اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے یہ وحی آئی کہ اب اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل فرمائے گا، اور ایسا عذاب کہ تمہارے ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو قوم میں بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، بات کچھ ہے نہیں۔ لیکن ان میں سے جو عقل والے لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے کہا، ہم نے آج تک یونس کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت یونس علیہ السلام یا کوئی بھی نبی ہو، اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں کبھی انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو سارے لوگوں نے کہا، ہم نے آج تک انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا یا مذاق کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، تو بھلا کیوں ہمارے ساتھ ایسی بات کہیں گے؟ سوچو بچار میں تھے۔ پھر فیصلہ یہ کیا قوم نے کہ دیکھتے ہیں، 3 دن کا انہوں نے ٹائم دیا، اگر وہ 3 دن تک ہماری بستی میں ہی رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے ایسی ڈرانے کے لیے کہا، اور اگر وہ نہیں رہتے ہیں بستی میں تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آئے گا۔ اور ہوا ایسی ہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈیٹ بتا دی، دن بتا دیا کہ اس دن تک عذاب آئے گا۔ اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بستی میں آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ جس بستی میں عذاب آنے والا ہو، اللہ کے نبی نہیں رہتے۔ ہاں، جن بستیوں میں عذاب آیا ہے وہ نبیوں کے جانے کے بعد آیا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی قوم پر عذاب کبھی نہیں۔ ہاں، کہ نبیوں کو بھی اس عذاب میں آنا ہوا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پہاڑیوں میں چلے گئے۔ اب بستی کے لوگوں نے دیکھا 1 دن باقی تھا جو میعاد کا تھا، جو بتایا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے صبح اٹھ کر کے دیکھا تو آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں، ڈر کا ماحول ہے، اور پوری بستی میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے، یعنی سناٹا طاری ہے اور ہو کا عالم ہے۔ آسمان پر گھنگور گھٹائیں چھائی ہیں اور ڈراؤنی شکل کی بدلیاں۔ تو لوگ ڈر گئے اور کہا، یونس علیہ السلام سچ کہتے تھے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ہم جس بت پرستی میں تھے اس سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا۔ تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سارے کے سارے میدان میں جمع ہوئے اور رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر سبوں نے مل کر کے کہا، اے رب ذوالجلال، ہم اپنے پرانے تمام بتوں کو ختم کرتے ہیں، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، ایک تیری وحدانیت پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے وہ قائل ہوئے، ایمان لائے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب، جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان سے ہٹا لیا، جو عذاب آ چکا تھا وہ ٹل گیا۔ بہت کم ایسا تاریخ میں ملا ہے کہ عذاب آیا ہو اور ہونے سے پہلے پھر چلا گیا ہو، لیکن جب بھی عذاب ٹلا ہے تو وہ توبہ کی برکت سے ٹلا۔ جب قوم توبہ کرتی ہے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے، عذاب کو دور کیا۔ آج ہم نے تلاوت کیا اس میں پارے میں،
اب وہ بستی والے سارے کے سارے مومن ہو گئے، ایمان لائے، اور اس کے بعد یونس علیہ السلام تو تھے ہی نہیں بستی میں. انہوں نے دیکھا، رات کو وہ محسوس کر رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، آنے والا ہے، دور بیٹھ کر کے آپ دیکھ رہے تھے، لیکن پھر دن گزرتے ہی عذاب ٹل گیا، آسمان صاف ہو گیا. تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا، کیا واپس اگر میں بستی میں جاؤں تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں. میں نے اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا تھا اور دن بھی بتایا تھا، عذاب نہیں آیا تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں. اس لیے یونس علیہ السلام اپنی بستی میں جانے کی بجائے ایک لمبے سفر پر چل پڑے، اپنی قوم کی طرف نہیں آئے. انہوں نے کشتی میں سواری کی اور نکل پڑے. ان کا ارادہ تھا بہت دور دراز علاقے میں چلا جاؤں گا. اب یہاں پر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا اللہ رب العزت کی وحی کا کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے. اس سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے اور کشتی میں بیٹھے. کشتی جب بیچ میں دریا میں پہنچی تو رک گئی، چلتی نہیں تھی. یا تو ہچکولے کھاتی یا تو ڈوبنے کے آثار نظر آتے. اور اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کا بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہے تو کشتی آگے نہیں بڑھتی ہے، بیچ دریا میں پہنچ کر کے کشتی رک جایا کرتی. اس زمانے میں یہ مشہور تھا. تو جب کشتی بیچ دریا میں رکی تو لوگوں نے جو سوار تھے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، جس کی وجہ سے کشتی نہ آگے بڑھتی ہے اور بلکہ ڈوبنے جیسے آثار نظر آتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے ان سب کے سامنے کہا، ہاں میں وہ غلام ہوں جو اپنے رب سے بھاگ کر آیا، میں ہی ہوں، انتظار کیے بغیر آ گیا ہوں. لیکن آپ کی شرافت دیکھ کر کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے اسے اٹھا کر کشتی سے سمندر میں پھینکا جاتا تھا، تب کشتی آگے بڑھتی تھی. اب بیچ دریا میں ہے. لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یونس علیہ السلام چہرے سے اتنے شریف ہیں، اخلاق کے اتنے اعلیٰ ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے. لہٰذا کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں نے قرآن اندازی کی کہ جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں ڈالا جائے گا، اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا. تو قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا. جب قرآن اندازی کی گئی ان کا ہی نام نکلا. پھر بھی کشتی والوں نے کہا دل نہیں مانتا ہے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق والے، اتنے حسین چہرے والے کسی نیک آدمی کو دریا میں ڈال دیا جائے. پھر دوبارہ قرآن اندازی کی گئی. دوسری بار جب قرآن اندازی کی گئی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا. تیسری بار قرآن اندازی کی گئی، پھر حضرت یونس کا نام آیا. تو مجبوراً سب لوگوں کا اتفاق ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیا گیا. یہ حضرت یونس علیہ السلام کا دریا میں جیسے ہی ڈالا جانا تھا، دریا میں موجود ایک بہت ہی بڑی قسم کی مچھلی نے منہ کھولا اور آپ کو نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا. اب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مچھلی کی غذا بن کر کے نہیں گئے تھے آپ کہ مچھلی نے نبی کو غذا بنا لیا ہو، لقمہ بنا لیا ہو، بلکہ مچھلی کو حکم تھا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے نبی کی امان گاہ ہے، حفاظت گاہ ہے. اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، دن، 2 دن نہیں، 40 دن تک رہے. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ دریا میں آپ کو لے کر گھومتی رہی. مچھلی کے پیٹ میں اندر رہنا کیا یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ میرے عزیزوں، آپ کو حیرت ہوگی، تھوڑا سا آپ مطالعہ کریں اور سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا. آج کی دنیا میں بھی سائنس میں یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے. 2 ایسے لوگ ملے جن کو ویل مچھلی نے نگل لیا تھا. ایک شخص 8 دن کے بعد باہر نکلا، ایک آدمی 3 دن کے بعد باہر نکلا، لیکن دونوں زندہ نکلے. یہ اس صدی کی بات کر رہا ہوں میں، اس زمانے کی. اور یونس علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ مولا جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے، یہ وہ قادر مطلق ہے.
40 दिन तक अंदर रहे। उस मछली के पेट में जो चीज होती है वो क्या होती है? एक रास्ता होता है, फिसलने वाला रास्ता जो चर्बी की तरह होता है, और अंदर जाने के बाद एक बड़ा घर की तरह से उसका पेट। बस ये है कि नरम मुलायम घर तो होता है लेकिन रोशनी कहीं से नहीं होती, बिल्कुल अंधेरा। बाकी सब आराम की चीजें हैं। जिंदगी के लिए इंसान के मछली के पेट में भी आराइश है या एहतमाम है, लेकिन रोशनी का कोई इंतजाम नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम उस अंधेरी कोठरी के अंदर यानी मछली के पेट के अंदर 40 दिन बिताए, 40 दिन। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि यूनुस अलैहिस्सलातु तस्लीम मछली के पेट में जाने के बाद मुसलसल रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ करते रहे कि मौला तू मुझे माफ फरमा दे, मैं अपनी बस्ती से जल्द चला आया तेरे हुक्म का इंतजार किए बगैर, मुझे तू माफ फरमा दे। यह दुआ चलती रही यहां तक कि कुरान कहता है वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब ताला फरमाता है मछली वाला, ज़ुन्नून कहा गया यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का एक लक़ब आया है ज़ुन्नून, मछली वाला। जब नाराज होकर के निकला अपने शहर से, अपनी बस्ती से, तो मछली के पेट में पहुंचा दिया गया। फनादा फी ज़ुलुमात, अल्लाह फरमाते फिर अंधेरियों में उसने पुकारा। अंधेरियों में, ज़ुलुमात कहते अंधेरी, इतनी अंधेरियां कि हाथ भी नजर ना आए। अंधेरियों में उसने पुकारा। क्या पुकारा यूनुस अलैहिस्सलाम ने? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको आयत करीमा कहते हैं ना, बहुत ही असर अंदाज है, बहुत ही असर अंदाज। अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने यूं अर्ज किया कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे ऐ मौला, तू तुझी को पाकी हो, तुझी को पाकी हो। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अपने मुतालिक एतराफ किया। और अल्लाह तबारक व तआला को यह जुमला इतना पसंद आया कि फौरन मौला फरमाता है फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम, हमने फौरन उनकी दुआ को कबूल कर लिया और उनको इस गम से आजाद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन आजाद किया। क्या किया? मछली ने किनारे पर आकर उगल दिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर आए। बाहर आने के बाद जानते हैं आपकी कैफियत क्या थी? साहिल पर आप लेटे रहे ऐसे कि आप हाथ भी नहीं उठा सकते थे, पैर भी नहीं उठा पाते, और जिस्म इतना कमजोर, इतना नहीफ हो चुका था, पूरा जिस्म सफेद हो चुका था, पूरा जिस्म सफेद। और आप 8 दिन तक बेहोश रहे वहीं साहिल पर, और उसके बाद 40 दिन तक सोए रहे वहीं पर, उठ नहीं पाए 40 दिन तक। लेकिन रब्बे जुल जलाल ने वहां पर आपका क्या इंतजाम फरमाया था? हदीस पाक में भी मिलता है आपके सर के पास अल्लाह ने कद्दू की बेल पैदा फरमाई, कद्दू की बेल। और कद्दू करीब आपके मुंह के करीब आता और आप बगैर किसी मेहनत के उसे खा लिया करते थे। और एक हिरन आती जो आपको करीब से दूध पिलाकर चली जाती थी। आपको मैं हदीस पाक बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने कद्दू पेश किया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लिया और मुस्कुराया और फरमाया ये मेरे भाई यूनुस का फल है। और हुजूर ने उसे पसंद फरमाया। और कद्दू के फवाइद आज भी लोग गिना रहे हैं। जब निहायत कमजोरी हो तो कद्दू को खाने से फौरी तौर पर ताकत पैदा होती है। जितनी भी उसके अंदर कमियां आई हो, इस कद्दू के जरिए से उसकी इस्लाह होती है। बल्कि आशिकों की जमात इसको कद्दू नहीं, कद्दू शरीफ कहा करते हैं। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा है, पसंदीदा। नबियों से जो चीज रिलेटेड हो जाए वो यकीनन शरीफ तो होती है। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फिर 40 दिन के बाद खड़े हुए। 50 दिन हो गए आपको, और फिर 40 दिन मछली के पेट में। यूं समझ लें तकरीबन 3 महीने का अरसा गुजर गया अपनी बस्ती से बिछड़े हुए।
واپس جب 3 مہینے کے بعد یونس علیہ السلام اپنی بستی میں آئے تو ساری بستی والے بڑے خوش ہو گئے ہیں، سب دوڑے دوڑے آئے، آپ کے ہاتھوں پر سارے لوگوں نے بیعت کیا، اور اللہ کے نبی کی جیسی پیروی کرنی تھی پوری بستی والوں نے پیروی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو معاف فرمایا۔ میں نے پڑھا جتنے نبیوں کی امتیوں کے بارے میں، صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی ہے جو گناہ کے بعد یا شرک اور بت پرستی کے بعد واپس پلٹ آئی تو اللہ نے ان کو اپنے محبوب جماعت میں شامل فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، کچھ تفسیروں میں یہ بھی ہے کہ یونس علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے آج تک زندہ رکھا ہے۔ جیسے اصحاب کہف ہیں، یونس علیہ السلام کی امت کے لوگ وہ پہاڑیوں میں، جزائر میں کہیں پر ہیں۔ بعض مفسرین وَمَتَّعْنَاهُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہے، اور جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کی فوج میں وہ یونس علیہ السلام کی امت بھی شامل ہوگی۔ بعض تفاسیر میں یہ موجود ہے۔ تو یعنی میرے عزیزوں، اس میں کئی چیزیں موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں آج ہی کہہ رہا تھا، کبھی کبھار ہمیں یہ احساس ہوتا ہے حالات دیکھنے کے بعد کہ قوم کو ہم بھی صبح شام بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ہمارے خلاف بولتے ہیں، یا کچھ ہمیں تان و تشنیع کرتے ہیں، یا کچھ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کا اپنا اپنا حصہ ہے، لیکن انسانی فطرت ہوتی ہے، کبھی انسان اوب جاتا ہے، کیا ان کے پیچھے سر کھپائیں، چھوڑو، جانے دو، قوم اپنے اپنے راہ دیکھے گی، میں اپنی اصلاح کر لوں، آخرت میں مجھے جواب دینا ہے۔ سچ بتاؤں، آج ہی میں کہہ بھی رہا تھا اس بات کو کہ کبھی دل کرتا ہے کہ یہ حالات جو آج ظالم بنا رہے ہیں، ایک بات دیکھ رہے ظلم کی ایسی نئی صورتیں یہ لا رہے ہیں کہ انہیں ہر چیز سے اب تکلیف ہونے لگ گئی، اذان سے، نماز سے، ٹوپی سے، داڑھی سے، برقعے سے، قرآن سے، اسلام سے، میرے نبی کے نام سے، کیا چیز بچایا گیا؟ ساری چیزیں دھیرے دھیرے بلکہ آپ یہ بھی کام شروع کر دیا گیا کہ ادھر اذان ہو رہی ہو اور ادھر سامنے مسجد کے باہر کچھ شرپسند ناچ گانے کر رہے ہوں، وہ اپنی آوازیں بلند کر رہے ہوں۔ یہ شیطانی شرارتیں عروج پر آ رہی ہیں، تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں ہماری قوم کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ کیا یہ آپس میں گتھم گتھا رہے، علماء کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے، گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، گھر جل رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ساون کا مہینہ چل رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ان چیزوں سے اوپ کر کے کبھی ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ چھوڑو، جانے دو، ہم جنگل کی طرف چلتے ہیں 2 بکریاں لے کر کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وہ شخص اخیر زمانے میں اپنا ایمان بچا لے جائے گا جو چند بکریاں لے کر کے جنگلوں کی طرف چلا جائے گا۔ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن پھر سورہ یونس پڑھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ پھر قوم کو کس کے حوالے چھوڑ آئے تھے۔ اگر اس بات پر پکڑ ہو گئی، وہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں میں گزروایا، صرف اس لیے کہ وہ قوم کو چھوڑ کر کے آئے تھے۔ ہاں، علماء کو قوم کو چھوڑ کر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ کسی کے ذریعے سے امت مصطفیٰ کی اصلاح عطا فرمائے، انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ قوم یونس شرک بھی کر رہی تھی، بت پرستی بھی کر رہی تھی، لیکن سچے دل سے ایمان لانے کے بعد آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ بدلیاں چھا چکی تھی، پورے آسمان پر نظر آ رہی تھی، وہ عذاب ٹل گیا۔ میں آج پھر سے یہی کہتا ہوں، اگر یہ ظالم مسلط کیے گئے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ تمہارے سروں پر اگر نیچ قسم کے لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے تو یہ عذاب ہے، اور عذاب ٹلنے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اجتماعی طور پر اگر آج بھی لوگ توبہ کی طرف آ جائیں اور سچے دل سے اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ مولا ان ظالموں کو کفر کردار تک پہنچائے گا اور پھر تمہیں کھویا ہوا وقار ضرور عطا فرمائے گا۔ بزرگوں نے ہمارے فرمایا ہے کہ ہمیں واپس ملے گی ساری چیزیں، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تم سچے ایمان والے تو ہو جاؤ۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की तरफ तो आ जाओ। और सबों ने जगह जगह करके तुम्हें ये पैगामात दिए हैं, उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। बहुत शॉर्ट टाइम तुम्हारे पास है ए मेरे अजीजों, लिमिटेड पीरियड में तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। मुझे कभी कभार ये सोच करके हैरत होती है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, वो किस कदर चैलेंजेस से उनकी जिंदगी गुजरेगी पता नहीं है। आज उलमा की कसरत अभी भी मौजूद है, जबकि आज आपके हालात ये हैं कि कोई एक भी अपने बच्चे को आलिम बनाना नहीं चाहता, हाफिज नहीं बनाना चाहता। खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, ये मेहराबें खाली हो जाएं, अजान देने के लिए कोई मिलता नहीं है। और यह हदीस पाक में मिलता भी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग अपनी नमाजों की इमामत के लिए ढूंढा करेंगे और कोई नहीं मिलेगा, फिर लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे, वो जमाना आएगा। इन छोटे बच्चों का मैं सोचता हूं कि ये कैसे चैलेंजेस से इनकी जिंदगी गुजरेगी। आज कुत्ते भौंक रहे हैं और सर चढ़ करके नाच रहे हैं, इन्हें नशा है, गुरूर है, घमंड है, तख्त का, ताकत का, हुकूमत का। और आप देख रहे हैं एक के बाद दीगरे ये जुल्म की नई नई दास्तानें लिखना चाहते हैं। जो चीज कभी सुना भी नहीं था वो आज टॉपिक शुरू हो चुके हैं। मस्जिदों की तारीख निकाली जाएगी। मैं आपको आज से कई साल पहले कहता था, आज फिर से मैं कहता हूं, याद रखना, बात यहां तक भी आएगी कि तुम्हारा कलमे तैयबा भी इन्हें गढ़ने लग जाएगा। कलमे तैयबा भी तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना उनके लिए गढ़ने और चुभने लग जाएगा। फिर वो इस बात पर भी आएंगे कि तुम हमारे खुदाओं का इनकार करते हो। जाहिर सी बात है, कलमे तैयबा है ही बुनियादी इस बात पर है। ये इन हालात की तरफ मैं सिर्फ इसलिए बार बार तंबीह करता हूं कि अगर आज हम अपने अखलाक और आमाल की इस्लाह नहीं करेंगे तो कल का आने वाला दिन हमारे लिए और भी अंधेरियां ले आएगा और भी सख्त तरीन होगा। बहरहाल सूरह यूनुस के इख्तिताम हो चुके। सूरह तौबा की आखिरी आयत मुझे अर्ज करनी थी जो बड़ी फजीलत वाली भी है। दो आयतें हैं और बड़ी फजीलत वाली आयतें हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तहकीक के तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया जिसे तुम्हारा तकलीफ में पड़ना देखा नहीं जाता। उस रसूल को बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारा तकलीफ में पड़ना। एक सिफत मेरे रसूल की यह बताई, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। रसूल को यह गवारा ही नहीं होता कि उम्मत तकलीफ में हो। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, और उस रसूल की दूसरी आदत यह है कि अगर सबसे ज्यादा किसी बात की वो रसूल तलब रखता है तो सिर्फ तुम्हारे ईमान की, कि तुम ईमान वाले हो जाओ। और फिर तीसरी चीज रब ताला फरमाता है, रऊफुर रहीम, निहायत ही नरम दिल और रहम करने वाला शफीक रसूल तुम्हारे पास आया। ये तीन सिफात लेकर के मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। मेरे अजीजों, आज फिर से मैं नौजवानों को बेदार करता हूं। तुम्हें पता है कि तुम्हारे दर्द पर हाथ रखने वाला कौन है? आज तुम्हारा हकीकी मसीहा कौन है? कौन है जो तुम्हारे कर्ब को, तुम्हारे गम को समझ सकता है? आज दुनिया में कोई नहीं है। जिसके सामने जाकर जिक्र करोगे वो मजाक उड़ाएगा। तुम अपने गम की दास्तान किसी को सुनाओगे तो कल वो चार लोगों में कहेगा, देखा फलां कैसी बला में मुब्तला है। लेकिन एक जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी सिफत ही कुरान ये कहता है कि तुम्हारा तकलीफ में पड़ना रसूल को देखा नहीं जाता। एक हदीस का मफहूम मैं बता रहा हूं। एक हदीस का मफहूम फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि अगर किसी उम्मती के तलवे में कांटा भी चुभ जाए तो उसके दर्द का एहसास हुजूर को होता है। हुजूर उसका एहसास करते हैं। लेकिन ये उम्मत का क्या, कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का भी एहसास नहीं रखती, उनके नामोस का, उनकी मोहब्बत का ख्याल नहीं रखती। सबको अपनी अपनी मनमानी करनी है, अपनी तबीयत की सुननी है, मुझे अपनी ख्वाहिशात पे जीना है। हुजूर क्या चाहते हैं वो किसी को नहीं चाहिए आज। लेकिन उस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी उम्मती उम्मती कहा या नहीं कहा? हर घड़ी उम्मती उम्मती कहा।
मेराज की शब में भी जाकर के मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में यही सवाल किया कि मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले फरमाते। मेराज की शब में कब्र की गोद में बीबी आमिना के यहां दूध पीने के अय्याम में और फिर मदीना तैयबा के अहवाल में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा याद किया, हम जैसे निकम्मों को याद किया, हम जैसे गुनहगारों को याद किया, बल्कि रोया भी करते थे अपनी उम्मत की याद में। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। किस बात पर रोया करते थे? मां आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि रात को बिस्तर पर सोए होते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अचानक बिस्तर छोड़कर उठ जाते, इबादत के लिए खड़े हो जाते। खड़े होते इतना कि फजर होती और हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर की पिंडलियां सूज जाती थीं, मैं कपड़े से सेक सेक करके नरम किया करती। और कभी अगर बिजली कड़के बाहर या अबर छा जाए, हुजूर अपने घर से बाहर निकल आते, हाथ फैलाकर मौला की बारगाह में दुआ करते कि मौला इन बिजलियों को दूर कर दे, इस अबर को हटा दे। हजरत आयशा फरमाती है मैं पूछा करती कि मेरे आका आप जब भी बिजलियां कड़कती हैं, अबर छाता है तो क्यों घबराते? आप फरमाते ऐ आयशा पिछली उम्मतों पर जब भी अजाब आता था तो पहले बिजलियां आती थी, फिर अबर छाता था, तो मैं इसी बात का खौफ रखता हूं कि कहीं ये अबर और ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अजाब ना बन जाएं। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करके इन चीजों को टाल दिया करता हूं। कौन है? इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया था जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अगर हुजूर को याद न करोगे तो फिर किसको याद करोगे? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक बात मैं सिर्फ इतनी कह दूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसमें कपकपी तारी हो जाती है। वो वक्त जब आपका आखिरी था, जाहिरी दुनिया से रुखसती का वक्त है। हुजरे आयशा में मेरे आका आराम कर रहे हैं, बुखार की शिद्दत है, मलकुल मौत अंदर दाखिल हुए, हुजूर की इजाजत से रूह कब्ज करने आए थे। ये सकरात का जो वक्त होता है ना, नज़ा का वक्त, बहुत शदीद होता है। आप एक्सप्लेन में नहीं कर सकता कि वो वक्त कैसा होता है, क्योंकि जो झेला है वो फिर वापस आया नहीं बताने के लिए। नज़ा का वक्त, उसमें इंसान अपने माँ बाप को भूल जाता है, पहचान नहीं पाता अपने बेटों को बेटियों को, हत्ता के बाज नज़ा की कैफियत इतनी सख्त होती है कि अपना नाम भूल जाता है, नहीं याद रहता, अपने आप को भूल जाता है नज़ा के वक्त। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस कैफियत में जब नज़ा का वक्त था, मलकुल मौत करीब आए तो क्या पूछा जानते हैं? पूछते हैं ऐ इज़राइल, ये नज़ा का वक्त बड़ा सख्त होता है, बहुत दर्द वाला होता है, बता तो जरा क्या मेरी उम्मत को भी इस हालत से गुजारा जाएगा? जो न भूला हम गरीबों को रजा, उस कैफियत में हर कोई अपने आप में रहता है। अगर वो रसूल नज़ा के वक्त भी अगर अपनी उम्मत को याद करते हो तो क्या उम्मत पर इतना भी हक नहीं है? क्या आज अपने हबीब पाक की इज्जत के लिए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए जो बहानेबाजियां की जा रही? मेरे अजीजों, बहरहाल कहने को बहुत सारी चीजें हैं। बाज को ऐसा लगता होगा कि हम कोई फील्ड बना रहे हैं, हमारा अब बचा क्या है? मैं जिस तरह आपके दरमियान बयानात कर रहा हूं, सबको पता है, बहुत सारे लोग डरते भी हैं, बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या होना है, इनके साथ क्या किया जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ यही चीज महसूस करता हूं, जब तक अल्लाह ने आवाज दी है या जब तक अल्लाह ने ताकत दी है, यह अमानत मुंतकिल कर दी जाए, वरना कब्र में जाकर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शर्मिंदा ना होना पड़े, जलील और रुसवा होना ना पड़े, क्योंकि सामना तो उस रसूल का करना ही है, कब्र में हो या हशर में हो। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पकड़कर पूछ लिया क्या तू उसी जगह से आया है जहां से मुझे गंदी गालियां दी जाती थी और तू सुन करके खामोश रहा करता था, हमारे पास जवाब क्या रह जाएगा? ऐ मेरे अजीजों, बात मैं सिर्फ इतनी अर्ज करना चाहता हूं कि कुरान उस रसूल के बारे में कहता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, उस रसूल को तुम्हारा तकलीफ में पड़ना बर्दाश्त नहीं। तुम्हारा तो तुम्हारा, वो एक लकड़ी के रोने को भी बर्दाश्त नहीं करते,
وہ ایک ہرن کے رونے کو برداشت نہیں کرتے. امتی تو بہت الگ بات ہے. حدیث میں ملتا ہے جس لکڑی کو پکڑ کر میرے آقا خطبہ دیتے تھے جمعہ کو، ایک بار حضور نے چھوڑ دیا اس کو، وہ لکڑی رونے لگی اور اس کی آواز پوری مسجد میں آ رہی تھی. حضور بیچ خطبے سے اتر آئے اور جا کر کے اس لکڑی کو اٹھایا، سینے سے لگایا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے؟ کہا جو تم آواز سن رہے تھے یہ لکڑی کے رونے کی آواز ہے. کیوں رو رہی تھی؟ اس لیے کہ مجھ سے جدا ہونے کے غم میں رو رہی تھی. میں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا کرتا تھا اور چھوڑ دیا تو میرے غم میں رو رہی تھی، لیکن اس کا رونا مجھ کو دیکھا نہ گیا، میں خطبے سے اتر آیا. وہ رسول ہے. اگر ایک لکڑی جدائی کے غم میں روئے تو میرے آقا ممبر سے نیچے آ جائیں. امتی روئے تو کیا وہ رسول ہمارے خوابوں میں نہیں تشریف لائیں گے؟ اسی لیے علامہ عبد الرحمن جامی نے رو رو کر کے یہ لکھا تھا، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آواراز عصیاں یا رسول اللہ. وہ ملا عبد الرحمن جامی ایک عاشق رسول تھا، ایک فنا فی الرسول. یہ نعت فارسی کی ہے، کبھی ہو سکے تو ترجمہ پیش کروں گا، جس کے ایک ایک لفظ میں مٹھاس ہے، ایک ایک لفظ میں درد ہے. حج پہ جا کر کے علامہ عبد الرحمن جامی نے نعت لکھا اور کہا کسی کو نہیں سناؤں گا، سب سے پہلے جا کر میرے مصطفیٰ کے روضے پر سناؤں گا، حضور کے روضے پر کھڑا ہو کر کے سناؤں گا. اس میں کہا کیا گیا ہے؟ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اور میری جان پھٹ چکی ہے. کس بنیاد پر؟ آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں. آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجھا رہا ہے. اے اللہ کے رسول کرم فرما دیں. اور پھر کہتے ہیں علامہ عبد الرحمن جامی، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنن جاں یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی، کبھی مجھ جیسے مسکین اور غریب آدمی کے گھر کی طرف آپ کا گزر ہو جائے. میرے پاس کچھ ہے نہیں، کوئی دولت رکھتا نہیں، اگر ایک بار مجھ مسکین کے گھر کی طرف سے آپ کا گزر بھی ہو جائے یا رسول اللہ، یہ عبد الرحمن جامی جہاں آپ کے قدم پڑیں گے اس قدم کے نقشے پر اپنی گردن قربان کرے گا. فدائے نقش نالینت کنن جاں یا رسول اللہ، میں اپنی جان وہاں پر پیش کر دوں گا جہاں جہاں آپ کے نالے پاک کا نقش پڑے گا. تو یہ نعت لکھ کر کے وہ پہنچے تھے. لیکن جانتے ہیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ سے مدینہ جب جانے کا ان کا وقت ہوا عبد الرحمن جامی کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک گورنر کے خواب میں آئے اس وقت جو شریف مکہ تھے، اور جامی کا حلیہ بتا کر کے کہا اس کو مدینے آنے مت دینا. دوسرے دن گورنر آئے، مدینے جانے والوں کو دیکھا تو عبد الرحمن جامی بھی جا رہے تھے، پکڑا، کہا آپ نہیں جا سکتے. سارا قافلہ چلا گیا. کیا گناہ ہے پتہ نہیں، اس گورنر کو بھی نہیں معلوم، لیکن روک دیا گیا. عبد الرحمن جامی روتے رہے. دوسرے دن انہوں نے سوچا یہ تو شاہی حکم ہے، درباری حکم ہے، مین راستے سے اب جانے نہیں دیا جائے گا. انہوں نے بہانے سے ایک اونٹ والے کو پیسے دے کر کہا تیرے اونٹ کے اوپر جو سامان لدتا ہے اس کی ایک گونی میں ایک تھیلے کے اندر مجھے سل دے اندر اور مدینے لے چل. مان لیا اس نے، تھیلے کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیا، اونٹ کے سامان میں چھپ گئے، مدینے کے راستے پر نکل رہے تھے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی چیز چھپی ہے؟ اس گورنر کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے دوسرے دن اور کہا عبد الرحمن جامی فلاں اونٹ پر فلاں سامان میں چھپ کر مدینے آ رہا ہے، اسے روک دو. دوسرے دن گورنر گیا اور اسی اونٹ کی تلاشی لی، سامان میں وہ نکل آئے. کہا کہ میں نے کل آپ کو روکا تھا، آج پھر جا رہے ہو. آپ نے حکم عدولی کی، اس بنیاد پر آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. جیل میں ڈال دیا. گورنر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس وجہ سے روکا جا رہا ہے. عبد الرحمن جامی جب جیل میں اندر تھے تو پھوٹ کر کے رونے لگے. ایک عاشق کے لیے سب سے بڑی گھڑی یہی ہے کہ اسے مدینے سے جدا کر دیا جائے، اس کی جان نکل جائے گی. یاد وطن ستم کی دشت حرم سے لائی کیوں، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. مدینے میں اپنے گھر کی یاد آ جانا بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ظلم ہے. مدینے میں اگر اپنا گھر یاد آ گیا یہ ظلم ہے. مدینے میں رہ کر کے اگر کسی کو اپنا وطن یاد آ رہا ہے
تو عبد الرحمن جامی کو جیل میں رکھا گیا تو رونے لگ گئے، بے قرار ہو گئے اور پکارنے لگے میرے آقا کو، یا رسول اللہ رحم فرمائیں، کیا قصور ہے میرا؟ شریف مکہ گورنر مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پوچھا، تیسرے دن کیا کیا تو نے عبد الرحمن جامی کے ساتھ؟ کہا اس کو جیل میں بند کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ پتہ نہیں 2 مرتبہ اسے روکا گیا، پھر بھی وہ جانے کی بار بار کوشش کر رہا ہے، اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پتہ نہیں کون سی غلطیاں ہیں اس کی، کون سی خطائیں، میرے آقا آپ کے مدینے میں وہ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی بات مجھے عرض کرنی ہے۔ کہا کہ عبد الرحمن جامی کو اس لیے نہیں روکا گیا کہ وہ خطا کار ہے، اسی لیے میں روک رہا ہوں کہ وہ آ کر میری قبر کے پاس ایک نعت سنانے والا ہے، اگر وہ سنایا تو مجھے اپنی قبر سے باہر آنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں، آج بھی درد کا احساس میرے آقا رکھتے ہیں۔ امام بوصیری کے ساتھ کیا ہوا؟ فالج کے موقع پر جب آپ کو لقوہ مار گیا تب آپ نے قصیدہ بردہ لکھا تھا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، 170 اشعار لکھے تھے۔ فالج ہوا تھا لقوہ، اور اس وقت بھی میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور صرف ہاتھ ان کے جسم پر پھیر کر دعا کیا کہ اللہ تجھے شفا دے دے، اور جو تو نے میری تعریف میں قصیدہ لکھا لے میں اپنی چادر تجھے تحفے میں دیتا ہوں۔ چادر بھی عطا کی، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت نے سچ کہا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم نہیں محسوس کر پائے تو آج آ جاؤ، اس آیت کو پڑھو۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اس بات پر میں سمیٹتا ہوں گفتگو کو، حضرت ابوبکر شبلی یہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں، غوث پاک کے دادا مرشد ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے خواب میں ایک عالم دین کو دیکھا، نہیں، ایک عالم دین نے خواب میں حضرت ابوبکر شبلی کو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل بغل میں بیٹھے ہوئے، گھٹنے سے گھٹنا لگا کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو وہ صبح اٹھ کر کے دوڑے دوڑے آئے اور حضرت شبلی کے پاس کہا کہ میں نے اس حالت میں آپ کو دیکھا خواب میں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنے قریب آپ بیٹھے ہوئے۔ وہ رونے لگے، کہا کہ تم نے جو دیکھا وہ صحیح ہے؟ پھر پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، مجھے بھی تو بتائیں۔ حضرت شبلی نے یہ فرمایا، میں ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا یہ عمل ہے، بس اسی کی پابندی کی بنیاد پر میرے آقا نے مجھے اتنا قریب کیا کہ جب بھی دیدار ہوتا ہے حضور کا تو مجھے بالکل قریب بٹھایا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ الحمدللہ ہمارا معمول ہے بہت سالوں سے، اس کے تجربات بھی ہم نے دیکھے، اس لیے آپ سب بھی اس کا ورد رکھیں، ہر نماز کے بعد اس آیت کو ضرور پڑھا کریں۔ یہ 2 آیتیں سورہ توبہ کی آخر کی، اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں مولا نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، ایک کہ انہیں تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا، دوسرے یہ کہ وہ ایمان کی طلب رکھتے ہیں تمہارے، صرف اور صرف تم ایمان لے آؤ، حضور کی یہی ایک طلب ہے، یہی خواہش۔ آپ کو پتا ہے وہ مکہ کا وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل ظالم مردود لعین نے میرے آقا پر ہاتھ اٹھائے تھے، حرم پاک میں خانہ کعبہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا اور زخمی کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے جو یہ گستاخی کی، لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے، کوئی قریب نہیں آیا۔ حضور وہاں سے پھر چل پڑے، اپنے گھر آئے۔ اس وقت حضور کے چچا امیر حمزہ، وہ پہلوان تھے مکہ کے لیکن ایمان والے نہیں تھے، ان کو اپنا دوسرا دین جو مکہ والوں کا تھا وہ پسند تھا، ایمان نہیں لائے تھے۔ کافی لوگ لا چکے تھے لیکن امیر حمزہ نہیں لائے تھے۔ تو امیر حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے، بیچ راستے میں کسی نے پکڑ کر کے ان سے کہا، حمزہ آج تمہارے بھتیجے محمد پر ابو جہل نے اتنا ہاتھ اٹھایا، سب کے سامنے اس نے مارا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ امیر حمزہ کو غیرت جاگ گئی،
अपने भाई का खून तो है, ईमान लाए हुए नहीं है, कुफ्र में, उसके बावजूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, चूंकि सगे भतीजे हैं अमीर हमजा के, गैरत जाग गई, हुजूर के पास आए ही नहीं, सीधे हरम में गए। अबू जहल मीटिंग में बैठा हुआ था लोगों के दरमियान, उसका जामा पकड़ा, कॉलर पकड़ा, खींचते हुए सहन में लाए और बीच सहन में लाकर उसको इतना लातों से घोंसों से मारा, खूब मारा, और उसके बाद कहा खबरदार, तू समझता है कि मोहम्मद यतीम हो गया और उसके घर में कोई नहीं, इसके बाद अगर उंगली भी उठाएगा तो तोड़ डालूंगा। अमीर हमजा का यह जलाल था, पूरा कुरैश देखता रह गया और दूसरे लोग खामोश रह गए, क्योंकि अमीर हमजा के मुकाबले में कोई नहीं आता था। अबू जहल खूब पीटा, मारा गया और उसके बाद दुम दबाकर चला भी गया। अमीर हमजा चूंकि बदला ले चुके थे और आवाज भी बुलंद हो गई लोगों के दरमियान कि हां, मोहम्मद को जितना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने अबू जहल ने हाथ लगाया, उससे कई गुना ज्यादा तो अमीर हमजा ने पीट डाला उसको। हजरत अमीर हमजा आए हुजूर को ढूंढते हुए कि खुशखबरी दे दूं, कहां है हुजूर? एक जगह बैठे हुए थे। आए, कहा भतीजे, आज का हादसा मुझे पता चला कि उस मरदूद ने तुम पर हाथ उठाया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी गैरत नहीं, गवारा नहीं किया, मैं आता भी तुमसे मिलने तो कैसे आता, इसलिए सीधे मैं शिकार से हरम में गया और पहले उसको अच्छी तरह से पीटा हूं, लोगों से पूछो, खूब मारा हूं, और फिर तुम्हारे पास आया हूं, बदला ले चुका हूं। हुजूर सुनते रहे, अमीर हमजा बोलते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद अमीर हमजा ने कहा कि भूल जाओ गम को, अब मुस्कुरा तो दो, अब मुस्कुरा तो दो। हुजूर की मुस्कुराहट के तलबगार थे, आप मुस्कुरा दो, अभी जो हो गया खत्म, मैंने बदला ले लिया आपकी तरफ से। मेरे आका ने चेहरा उठाया और पूछा, हमजा आप मेरी खुशी चाहते हो, मेरी मुस्कुराहट चाहते हो? कहा, मेरे आका ने फरमाया, बदले से मैं नहीं मुस्कुराऊंगा, एक बार आप ईमान ले आओ, मैं मुस्कुरा दूंगा। कलमा तैयबा पढ़ो। अमीर हमजा कहते हैं, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि वो अपने दुश्मन से बदला ले लेने के बाद खुश ना होता हो। सिर्फ मैंने मोहम्मद को देखा, वो जीते हैं तो बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के ईमान की तलब में जीते हैं। वही कुरान कहता है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, वो रसूल तुम्हारे पास आया है जिसे सिर्फ तुम्हारे ईमान की तलब है, तुम्हारे ईमान की तलब। और रऊफुर रहीम, निहायत ही नरम और निहायत ही शफकत करने वाला। इसीलिए आला हजरत के कभी अशार पढ़ो तो समझ में आएगा, वो इतना रहम करने वाले रसूल है, इतना रहम। मियां आप आजमा करके देख लेना, किसी के साथ धोखा किया हो, किसी की बात आपने टाल दिया हो, एक बार किसी ने आपको 100 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए, 10,000 रुपये दिए, नहीं लौटाए, दूसरी बार जाओ उससे मांगने के लिए, दरवाजा बंद कर लेगा, रास्ता काट लेगा। हां, अगर किसी के साथ आपके झगड़े हो चुके हो, क्या फिर दोबारा आप उसके सामने जाते हैं? इंसानों के हालात तो ये हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम का हाल ये है, रहम का हाल ये है। आला हज़रत फरमाते हैं, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम्मे कमी, महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ही ये रहम का मामला है। उम्मत 1000 गुनाह करने के बाद भी एक बार दरबार में आती है तो मेरे आका उसे बुला लिया करते हैं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। और फिर कयामत के दिन भी कुछ लोगों को फरिश्ते पुकार रहे होंगे, फला बिन फला कहां है, मैदान में दिख नहीं रहा है, पकड़ लाओ, उसका जुर्म है, फला मुजरिम है। जुर्म की वजह से फरिश्ते ढूंढ रहे होंगे। फरिश्तों को ढूंढने में कोई मेहनत लगनी है, वो जहां से चाहेंगे उठा लेंगे। लेकिन कुछ मुजरिमों को मैदान में ढूंढा जा रहा होगा, लेकिन वो मुजरिम मिल नहीं रहे होंगे। तो फिर उसी को इमाम ज़मन कहते हैं, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो।
کچھ لوگوں کو میرے آقا اپنی چادر میں چھپائے ہوئے ہوں گے. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. حدیث پاک میں ان سے زیادہ رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ کون کر سکتا ہے بتاؤ. حضور صحابہ سے کہتے ہیں تم قیامت کے دن مجھے اگر دیکھو گے تو کس حالت میں دیکھو گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری حالت یہ ہوگی کہ میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی, میرے کندھے پر ایک چادر ہوگی اور چادر کندھے سے کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی. میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ رہا ہوں گا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. جیسے عزیز بچے کو ماں یہاں ڈھونڈتی ہے کہاں ہے میرا بچہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. جو رسول یہاں بھی رحم کرے اور قبر میں ہمارے پہنچنے کے بعد نکیرین سے پہلے ہی آ جائے اور پھر حشر میں ہماری سفارش کرے, تو اے سنی مسلمانوں بتاؤ کیا اس رسول کی یاد کرنا ہم پر حق نہیں ہے؟ کیا ہم پر فرض نہیں ہے؟ ہمارے لیے یہی تو ہمارا عین شیوا بن جائے, ہمارا دستور العین بن جائے, زندگی کا ہمارا مین مقصد یہ بن جائے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اسی بات پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اے میرے عزیزوں اسی میں عافیت ہے, اسی میں برکت ہے کہ اس بات پر جمے رہو اور اسی بات پر دنیا سے جاؤ. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.